بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج جو کہانی آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی دکھیاری ماں کی سچی داستان ہے جو 1986 میں اخبار جنگ میں شائع ہوئی تھی۔ ایک ایسی داستان جس نے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا اور ہر سننے والے کو اپنی آخرت کی فکر کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کہانی ایک ماڈرن لڑکی کی ہے جس کی موت کے بعد قبر میں سانپوں نے گھیر لیا تھا، لیکن یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ ایک ماں جو اپنی سب سے بڑی بیٹی کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، وہ ماں جس کے دل میں بیٹی کی جدائی کا درد تو تھا ہی، لیکن اس کا غم اس وقت مزید بڑھ گیا جب اسے اپنی بیٹی کی قبر پر جو کچھ نظر آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ ماں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے پیچھے ایک پوری زندگی کی کہانی تھی، ایک ایسی بیٹی کی کہانی جو بظاہر نیک نظر آتی تھی، جو نماز پڑھتی تھی اور روزے رکھتی تھی، لیکن شاید کچھ ایسی غلطیاں کر چکی تھی جن کی بنا پر وہ قبر میں راحت سے دور کر دی گئی۔ ایک بوڑھی ماں جو غم کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، اپنی سب سے بڑی بیٹی کے جنازے کا منظر یاد کرتے ہوئے کہتی ہے، میری بیٹی بہت نیک تھی، نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، لیکن دنیاوی فیشن اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا۔ میں اسے اکثر سمجھاتی تھی، بیٹی دنیا کی عارضی چمک دمک پر نہ جا، آخرت کی فکر کر، لیکن میری بیٹی میری باتوں کو سننے کے بجائے ناراض ہو جاتی، مجھے ڈانٹ دیتی اور مجھے ذلیل کر دیتی۔ بیٹی کے جنازے کا دن آیا، گھر والوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ اسے قبر کی طرف روانہ کیا۔ سب جانتے تھے کہ بیٹی نیک ہے، اس کی آخرت اچھی ہوگی۔ وقت آیا کہ بیٹی کو قبر میں دفن کیا جائے۔ جب قبرستان پہنچے تو سب کچھ عام لگ رہا تھا، لوگ نماز جنازہ پڑھ کر قبر کھودنے لگے، لیکن جیسے ہی قبر کھودی گئی اچانک ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ ہر کوئی حیران تھا۔ جب قبر کھود دی گئی تو دیکھتے ہی دیکھتے 50-60 سانپ اس قبر میں جمع ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگوں پر دہشت چھا گئی۔ ہر کوئی حیرت میں تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ قبریں کھودنے والے مزدوروں کے چہروں پر بھی خوف تھا۔ قبرستان میں موجود ہر فرد کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ آخر یہ لڑکی جو بظاہر نیک تھی اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ دوسری قبر کھود دی جائے۔ شاید پہلی قبر میں کچھ خرابی تھی، لیکن جیسے ہی دوسری قبر کھود دی گئی وہاں بھی وہی منظر سامنے آیا۔ سانپ ایک بار پھر آ کر بیٹھ گئے۔ اب تو سب لوگوں کے دل دہل گئے تھے، لوگ اب سہم چکے تھے۔ ہر کوئی حیران تھا، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا یہ کوئی آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ؟ پھر تیسری قبر کھود دی گئی۔ اس بار سانپوں کی تعداد پہلی 2 قبروں سے بھی زیادہ تھی۔ ہر کوئی خوف زدہ تھا، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ منظر خوف و ہراس میں بھرا ہوا تھا اور ہر کوئی اپنی جگہ سوچنے پر مجبور تھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں غم اور پچھتاوے کی لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، شاید میری بیٹی کے دل میں دنیا کی محبت اس قدر غالب آ چکی تھی کہ آخرت کی فکر کہیں دب گئی تھی۔ میں نے اسے محبت سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ میری نصیحتوں کو نظر انداز کرتی رہی۔ ناظرین، دنیا کی ظاہری خوبصورتی اور فیشن پرستی ہمیں ہماری اصل منزل سے دور کر دیتی ہے۔ آخر کار جب کوئی اور حل نظر نہ آیا تو لوگوں نے لڑکی کو سانپوں سے بھری قبر میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ دلوں میں خوف اور حیرت تھی، لیکن کوئی اور راستہ نہ تھا۔ لوگ دور کھڑے ہو کر مٹی پھینکتے رہے۔ ماں اور باپ کی حالت خراب تھی، خاص طور پر لڑکی کے والد کی حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ وہ خوف سے مسلسل اپنی گردن جھٹک رہے تھے، جیسے کوئی ان کو پکڑ کر جھنجھوڑ رہا ہو۔ ناظرین، محتاط رہیں کہ دنیا کی عارضی لذتیں ہمیں اللہ کے احکام سے غافل نہ کر دیں، ورنہ آخرت میں ہمیں ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس پوری کہانی میں سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ دنیاوی فیشن
چمک دمک اور لذتیں ہمیں اللہ کی رضا سے دور نہ کر دیں۔ لڑکی کی موت کے بعد جو منظر سامنے آیا وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آخرت کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ماں نے کہا میری بیٹی نے ظاہری طور پر نیک کام کیے، لیکن شاید دل کی نیت اور دنیاوی محبت میں فرق تھا۔ قرآن و حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں آخرت کو ترجیح دیں۔ دنیا کی عارضی خوشیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کہیں ہم اپنی آخرت کو نہ بھول جائیں۔ ناظرین، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اللہ سے مغفرت مانگیں اور اپنی زندگیوں میں درستگی کی کوشش کریں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔